اسی طرح میں احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو بھی بتاؤں گا، یا پہلے بتا دیتا ہوں کہ نیچے ایک چادر باندھنا ہے، اوپر ایک چادر اوڑھنا ہے، لیکن کیسے باندھنا ہے نیچے کی چادر، اس کا کوئی طریقہ حدیث پاک میں تعلیم نہیں فرمایا گیا، ہم پہ چھوڑ دیا گیا۔ اگر آپ چاہیں تو جیسے لنگی باندھتے ہیں ویسے باندھ لیں، یا جو طریقہ علماء نے بتایا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو بغور دیکھیں، پھر آپ اس کو گھر پہ جا کر پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ احرام کا جو کپڑا ہے، جو احرام کا کپڑا ہے، کوشش کریں کہ وہ آپ کی صحت کے مطابق ہو۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو 2 میٹر میں بھی کام ہو جائے گا، اگر آپ موٹے تازے ہیں، آپ کا وزن زیادہ ہے تو 2.5 میٹر 2.25 میٹر آپ اپنی صحت کے حساب سے لیں، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی کوئی رقبہ مقدار مقرر نہیں ہے، آپ اپنی صحت اور سہولت کے حساب سے لے سکتے ہیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ احرام لیں تو تولیے والا لیں، یہ کپڑے والا نہ لیں۔ تولیے والا لینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑی سی گرمی تو ہوتی ہے، لیکن تولیے والا احرام ٹک کر رہتا ہے، وہ بار بار اڑتا نہیں۔ یہ اوڑو نا تو یہ بار بار جو ہے وہ کھسکتا ہے، وہ بار بار اس کو جو ہے وہ ڈالنا پڑتا ہے طواف کی حالت میں اس میں، اور حج میں تو تقریباً کم و بیش 3 دن تک کے احرام میں رہنا ہی پڑتا ہے ایک ساتھ، اور قران کرے تو پھر جب تک حج نہ ہو تب تک رہتا ہے۔ تو اس لیے تولیے والا، کیا بولتے ہیں اس کو اپنے یہاں، ٹوال والا، کیا جو بھی بولتے ہیں، بہرحال میں اگر کچھ پوچھوں تو آپ مجھے بتائیں اپنے یہاں کیا کہتے ہیں۔ تو تولیے والا احرام جو موٹے کپڑے کا ہوتا ہے، ٹاویل جیسے ہوتا ہے، تو یہ اب اس کو نیچے باندھنا ہے۔ اس کو میری معلومات میں ہمارے بزرگوں نے 3 طریقے بتائے ہیں، وہ اس طرح سے۔ نمبر 1، ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ دونوں سرے احرام کی چادر کے دونوں سرے برابر کر لیں، اور برابر کر کے یہاں ہاتھ رکھ کر کے اس کو یوں کر کے یوں باندھے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہوا یہ۔ اور اس کے بعد کمر کسنے کی نیت سے پٹا لگانا یا ڈورا باندھنا یہ مکروہ ہے، نہیں کر سکتے۔ البتہ پیسے یا تسبیح یا ضرورت کی چیزیں رکھنے کی نیت سے بیلٹ لگانا، اس طریقے کا بیلٹ ہوتا ہے، یہ جائز ہے۔ جس میں جیب وغیرہ بنی ہوتی ہے وہ جائز ہے۔ خالص جس میں جیب وغیرہ نہ ہو، کمر کسنے کے لیے نہیں باندھ سکتے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے باندھا جائے کہ ایک سرا دائیں طرف کا جو ہے وہ زیادہ بڑا کر لیں، دوسرا سرا اپنے صحت کے حساب سے اس طرح ڈالیں، اور اس کو اس طریقے سے ڈال کر یوں کر کے باندھ لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے جو بہت سترپوش ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ احرام کی چادر کو اس طریقے سے لے لیں، اس طرح سے، ٹھیک؟ اور یہ کرنے کے بعد جو یوں ہوتا ہے اس کو یوں کر لیں، ایسے۔ عام طور پہ میرا طریقہ، یعنی زیادہ تر میں اسی طرح سے باندھتا ہوں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اس طرح ہم باندھتے ہیں تو کیسے بھی بیٹھے کیسے بھی چلے تو اس میں جو ہے وہ بے ستری ہونے کا خوف نہیں ہوتا اس طرح باندھنے میں۔ ایک طریقہ اور بتا دیتے ہیں کہ آپ جیسے لنگی باندھتے ہیں، لیکن اس میں جب آپ چلتے ہیں تو معاذ اللہ ایسا لوگوں نے کہا مجھے کہ جب لوگ اپنے انداز سے اس کے علاوہ باندھتے ہیں تو چونکہ کہیں ان کو دوڑنا ہوتا ہے صفا مروہ پر بھی، کہیں تیز چلنا ہوتا ہے، جب ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں 3 چکر کے شروع میں، ہمیں جب اکڑ کر کے پہلوانوں کی طرف چلنا پڑتا ہے رمل کی حالت میں، تو اس وقت تیز چلنے کی وجہ سے جب وہ اڑتا ہے نا تو لوگوں کی رانیں تک نظر آتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ تو عام حالت میں بھی حرام ہے رانیں، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کسی بھی اجنبی کا دیکھنا دکھانا حرام ہے، اور حرم کے اندر اگر کوئی ننگا ہو۔ اسی طرح جب احرام باندھے، تھوڑی سی اس کی ایک احرام باندھے تو اس طریقے سے آپ باندھیں کہ یہ ناف کے اوپر ہونا چاہیے۔ احرام جب آپ باندھیں یہ ناف کے اوپر ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ناف کے نیچے ہی باندھتے ہیں، ناف بھی دکھ رہی ہوتی ہے، پیٹ بھی دکھ رہا ہوتا ہے حالت احرام میں، اور وہ چادر اوپر ڈال لیے ہوتے ہیں تو ان کو کچھ احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ جو لوگ بھی اتنا حصہ اس کا دیکھیں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے، یہ بھی، اور لوگ آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں۔
یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو ناف کے اوپر باندھا کریں، کیونکہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ احناف کے نزدیک ستر عورت ہے، جس کا دیکھنا اور دکھانا حرام ہے. اس طرح باندھیں. پھر بیلٹ لگا لیں. یہ اب بیلٹ آپ نے لگا لیا، آپ دیکھیں کیسے بھی بیٹھیں گے، ایسے ہی بیٹھیں گے، ایسے دیکھیں تو یہ کیسے بھی چلیں گے تو آپ کی ٹانگیں نہیں دکھے گی. اس کے بعد آپ اس کو یوں باندھ سکتے ہیں. بیلٹ کو، بیلٹ آپ لے لیں. یہ جیب جس کی آپ کو کام میں آئے گی پیسے رکھنے کے لیے اور تسبیح وغیرہ رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اور اوپر کی چادر اس طریقے سے اوڑھ لیں. اس طریقے سے. یہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اس طریقے سے اوڑھتے ہیں، ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں ایئرپورٹ پر، ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو وہ حج بھی کرتے ہیں، ارکان بھی ادا کرتے ہیں. حالانکہ اس طرح سے اگر آپ احرام رکھ کر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ جو کندھا کھلا رکھنے کا حکم ہے وہ صرف طواف میں ہے، اور وہ بھی طواف میں اس طواف میں ہے جس طواف کے بعد آپ کو صفا مروہ کی صحیح کرنا ہے بس، اور وہ بھی صرف حالت طواف میں کھولنا ہے. اس کے علاوہ ہمیشہ آپ کو کندھا ڈھک کر کے رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس طریقے سے. اب آپ نے چادر باندھ لی، جو وہ دونوں چادریں باندھ لی. آپ ہیں کہاں؟ ایئرپورٹ پر. اب آپ نفل نماز پڑھ لیں احرام کی نیت سے. جب بھی احرام کی نیت کرنا ہو نفل نماز پڑھ لیں. نفل نماز جب پڑھیں تو لوگ ایسے کھلے سر پڑھتے ہیں، حالانکہ آپ کو سر پہ چادر ڈال لینا چاہیے اور چادر ڈال کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں. اور جب نفل نماز پڑھے تو ہو سکے تو پہلی میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ شریف پڑھ لیں. ٹھیک. لیکن اب میں آپ کو مشورہ یہاں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نماز تو پڑھ لیں گے، نفل نماز اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ نماز پڑھ لیں گے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد آپ ابھی احرام کی نیت نہیں کریں گے. اب یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میری ماؤں اور بہنوں پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں. مردوں کا احرام تو یہ 2 چادریں ہوتی ہے، اپنے سلے ہوئے کپڑے اس کو اتار دینا ہوتا ہے. لیکن عورتوں کا جو احرام ہوتا ہے تو ان کا کوئی مخصوص احرام، ہاتھ درد کریں، میں لے لیتا ہوں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. عورتوں کا جو احرام ہے وہ ان کے سلے ہوئے کپڑے ہی ہیں. اچھا، سلے ہوئے کپڑوں میں بھی اگر وہ رنگین کپڑے بھی پہنتے ہیں تو بھی ان کا احرام ہو جائے گا. ان کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی. ٹھیک. اور عام طور پہ مارکیٹ میں جو احرام کے نام سے جو اسکارف ملتا ہے وہ یہاں سے لے کر کے بالکل نیچے تک ہوتا ہے. حالانکہ ایسا کوئی پہننے کا حکم عورتوں کو نہیں ہے. ان کا اپنا دوپٹہ وغیرہ ہی اور ان کے معمول کے کپڑے ان کا، اس میں وہ احرام کی نیت کر سکتی ہے. لیکن چونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے کہ عورتیں اسکارف کو باندھ لیں تو اس میں کان وغیرہ سب جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں اور اس میں ستر پوشی زیادہ ہے تو اچھا ہے، بہتر ہے، عورتیں اس کا استعمال کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتی ہے، صرف جیسے وہ دوپٹہ باندھتی ہیں عام دنوں کے اندر کانوں کو چھپا کر حالت نماز میں اس طریقے سے، تو اگر ایسے بھی باندھ لے گی تو اس کا احرام ہوگا جیسے وہ باندھتی ہے ہمارے یہاں. لیکن اگر وہ پہن لے تو وہ زیادہ اچھا ہے. مرد حالت احرام میں ٹوپی نہیں پہن سکتا. حالانکہ میں نے امامہ باندھ رکھا ہے، لیکن جو ہے وہ آپ کو نہیں باندھنا ہے امامہ، ٹوپی نہیں پہننا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ سر نہیں ڈھک سکتے. اسی طریقے سے منہ بھی نہیں چھپا سکتے، بلکہ چھینک کو کہیں تو رومال وغیرہ منہ پہ نہیں رکھیں، ٹیشو کا استعمال کریں. اسی طریقے سے جو ہے وہ ناک پوچھنا ہو تو رومال کا استعمال نہیں کریں، ٹیشو کا استعمال کریں. منہ نہیں چھپائیں آپ. سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. اسی طریقے سے اندر جو چھوٹے کپڑے پہنتے وہ بھی نہیں پہن سکتے. عورتیں سارے کپڑے پہن سکتی ہیں.